السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین، سابقہ حصہ میں بیوی کے حقوق اور شوہر کے فرائض پر جس جامعیت سے بات کی گئی، آئیے اسی انداز میں اختصار کے ساتھ اب شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض پر بات کرتے ہیں۔ شوہر کے حقوق اور بیوی کے فرائض میں سے 4 اہم اور ناگزیر ہیں۔ شوہر کا پہلا حق یہ ہے کہ بیوی اس کی اطاعت کرے۔ سورۃ البقرہ میں وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ کا ارشاد خداوندی، جس میں عورتوں کو دستور کے مطابق مردوں جیسے حقوق کہہ کر عورتوں کے حقوق کی اہمیت کو واضح کیا گیا، مگر ساتھ ہی متصل فرمایا وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَاتٌ، مگر ہاں مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ فوقیت یعنی فضیلت حاصل ہے۔ یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ مرد و عورت کے حقوق یکساں ہونے کے باوجود مردوں کو اپنی بیویوں پر اللہ نے ایک درجہ فضیلت دی۔ یہ فضیلت کیا دی اور کیوں کر دی؟ آئیے اس فوقیت کی حقیقت کا جائزہ لیتے ہیں۔ سورہ نساء میں ارشاد خداوندی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم، مرد عورتوں پر نگہبان یعنی حاکم ہیں اور اللہ نے ان میں ایک کو دوسرے پر فضیلت دی، اور اس وجہ سے کہ مرد عورتوں پر اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہاں مرد کو عورتوں پر نگہبان بنانے کی 2 حکمتوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ مرد عورت کی جملہ ضروریات زندگی کا خیال رکھنے، اسے چادر اور چار دیواری کا تحفظ دینے، اسے نئے ماحول یعنی شوہر کے گھر میں رہنے سہنے کے طور طریقے، افراد خانہ اور جملہ متعلقین سے میل ملاقات کے آداب سکھانے جیسے دیگر کئی امور میں عورت کی معاونت کرتا ہے، جس کے باعث مرد کو عورت پر تسلط حاصل ہے۔ گویا کہ عورت رایا اور مرد گھر میں حاکم کی مانند ہے، اس لیے عورت پر مرد کی اطاعت لازم ہے۔ اور دوسری حکمت کے شوہر کو ایک درجہ فضیلت اور عورت پر حاکم ہونے کی بھی اسی آیت قرآنیہ میں متصل بیان فرما دی کہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور اس لیے کہ مرد ان عورتوں پر اپنے مال خرچ کرتے ہیں، یعنی مرد کے حاکم ہونے اور فوقیت کا سبب اپنے مال کا خرچ کرنا ہے جو ان فرائض کی ادائیگی پر ہے جنہیں عورت کے حقوق کے ضمن میں شوہر پر عائد کیا گیا ہے۔ اس حوالے سے مرد کے حقوق عورت سے ایک درجہ زیادہ ہیں، اور ایسا ہونا عورت کے ساتھ ناانصافی یا ظلم نہیں بلکہ عین انصاف اور حکمت کے تقاضوں کے مطابق ہے۔ لہٰذا آج کی عورت جو برابری کے حقوق کی بات کرتی ہے اور عورت کے حقوق کم نہ حاوی بلکہ مساوی کا نعرہ لگا کر شوہر کی نافرمانی کی بار بار مرتکب ہو رہی ہے، اس کو اس حکم قرآنیہ کی روشنی میں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے، کیونکہ عورت کو اطاعت کا حکم یہاں تک ہے کہ اگر شوہر نے کسی بات پر قسم اٹھا لی ہے تو بیوی اسے ہر صورت پورا کرے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتی تو وہ نافرمانی کی گناہگار ہوگی۔ ایک روایت حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو یہ حکم کر سکتا کہ وہ کسی غیر اللہ کو سجدہ کرے تو میں یقیناً عورت کو حکم کرتا کہ وہ اپنے خامند کو سجدہ کرے۔ اور سنن ترمذی کی روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ قسم ہے اس کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، عورت اپنے پروردگار کا حق ادا نہ کرے گی جب تک شوہر کے تمام حقوق ادا نہ کرے۔ متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شوہر کے حقوق زوجیت کے لیے بلانے پر اگر بیوی بغیر عذر شرعی یا بوجہ خرابی صحت
اس کا کہنا نہ مانے تو اللہ کے فرشتے صبح تک اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور فرمایا شوہر گھر میں ہو تو بیوی نفلی روزہ یا نفلی عبادت کے لیے بھی شوہر سے اجازت لے کے اسے اس دوران اس کی ضرورت تو نہیں، وگرنہ اس کی یہ نفلی عبادت بارگاہ الہی میں رد کر دی جائے گی۔ پھر ایسی صورت میں دیگر اخلاقی و معاشرتی معاملات میں حکم عدولی کی گنجائش کہاں رہ جاتی ہے؟ شوہر کا بیوی پر دوسرا حق اولاد کی تربیت اور پرورش میں مکمل معاونت کرنا ہے۔ چونکہ مرد کو کاروبار حیات کی غرض سے زیادہ وقت گھر سے باہر گزارنا ہوتا ہے، لہذا عورت پر فرض ہے کہ بچوں اور بچیوں کی تربیت کے حوالے سے اپنا کردار ادا کرے اور مرد کے نقطۂ نظر اور مصلحت امیز خواہشات کے مطابق دینی اور معاشرتی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے بچوں کی تربیت کے مراحل پر عمل درآمد کی نگرانی کرے۔ البتہ دور حاضر میں اگر عورت بھی ملازمت اور کاروبار حیات میں گھر سے باہر شوہر کی رضامندی سے مصروف ہے تو تب دونوں میاں بیوی کا مشترکہ فرض ہے کہ اولاد کی تربیت و پرورش کا اہتمام کریں۔ شوہر کا تیسرا حق بیوی پر شوہر کے مال و اسباب، گھر اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو عورت اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کے مال کی حفاظت کرے تو اس کے اور شہید کے درمیان فضیلت میں صرف ایک درجے کا فرق رہ جائے گا۔ اور سورہ نساء کی آیت قرآنیہ میں فرمایا، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ بس صالح نیک عورت شوہروں کی اطاعت کرنے والی اور ان کی عدم موجودگی میں اللہ کی حفاظت و توفیق سے اپنی آبرو اور شوہر کے مال کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ شوہر کے مال و اسباب کی حفاظت کا حکم تو یہاں تک ہے کہ بیوی کو بغیر شوہر کی اجازت کے اس کے مال سے خیرات کرنے کی بھی اجازت نہیں۔ اب اگر عورت نے اجازت کے بغیر شوہر کے مال سے صدقہ بھی کر دیا تو اس صدقے کا اجر و ثواب شوہر کے نامہ اعمال میں تو لکھ دیا جائے گا، مگر عورت گنہگار ہوگی۔ گنہگار اس لیے کہ حکم تھا شوہر سے اجازت لینے کا جو نہ لی گئی، یعنی حکم خدا کو من و عن پورا نہ کیا تو وہ نیکی بھی ضائع ہوئی۔ شوہر کا چوتھا حق یہ ہے کہ بیوی اپنے جائز مطالبات آسان انداز سے طلب کرے، یعنی بات بات پر بلا وجہ جھگڑے کا ماحول نہ بنائے اور گھر میں جو میسر ہے اس پر قناعت و صبر کا مظاہرہ کرے۔ یقیناً یہ اللہ تعالیٰ کی عطاؤں پر شکر گزاری کا اظہار بھی ہے اور مرد کا دل جیتنے کا بہترین ذریعہ بھی، جس سے یقیناً بیوی اپنے شوہر کے حسن سلوک کی مستحق بن جاتی ہے۔ علاوہ ازیں چونکہ مرد کو کام کاج کے سلسلہ میں گھر سے باہر مختلف طرح کے ماحول سے گزرنا پڑتا ہے، لہذا شوہر کے بارے میں بے جا شکوک و شبہات پیدا کر کے گھر کے ماحول کو خراب نہ کرے اور اعتماد کی فضا برقرار رکھے۔ ہماری ہدایت کے لیے کتب حدیث میں یہ روایت درج ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا کے گھر سے رات کو رفع حاجت کے لیے باہر نکلے۔ اسی دوران حضرت میمونہ کی آنکھ کھلی تو حضور کو بستر پر نہ پا کر اپنے ذہن میں گمان کر لیا کہ آپ کسی دوسری زوجہ کے ہاں گئے ہوں گے۔ دروازہ اندر سے بند کر لیا اور حضور کی واپسی پر دروازہ نہ کھولا۔ پھر جب حضور نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں، کیسے ناانصافی کر سکتا ہوں، تو پھر دروازہ کھولا۔ عورت کو شوہر سے بلا وجہ بدگمانی سے گریز کرنا چاہیے تاکہ گھر کا ماحول پرسکون رہے۔ اسی طرح شوہر کو بھی چاہیے کہ بیوی سے بغیر کسی عذر شرعی و اخلاقی ناراضی نہ ہو، بلکہ فہم و تفہیم کی فضا میں
محبت کا عنصر ناراضگی پر غالب رہنا چاہیے۔ بالفاظ شاعر گلہ بھی تجھ سے بہت ہے مگر محبت بھی وہ بات اپنی جگہ ہے، یہ بات اپنی جگہ۔ اللہ ہمیں حقوق و فرائض کی حدود میں رہ کر زندگی خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔